ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے، آپ کچھ اس میں ارشاد فرمائیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ جیسے میں نے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے، ایسی 20 آیات مبارکہ ہیں اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ پورے قرآن کا ترجمہ املا کروایا ہے، اور کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ جھول کھا گئے اور وہاں پر وہ ترجمہ کرتے ہوئے بدک گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ جس کی وجہ سے کافی معاملات ڈسٹرب ہوئے، اور شرعی معاملات جس کے اندر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ترجمے کے حوالے سے اس میں بے ادبی کا بھی شائبہ اور اس کا عنصر نمایاں ہوا۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے کہیں پر بھی ترجمے کے اندر اس طرح کا جھول آپ نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، چاہے وہ انبیاء کے لیے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بھلے وہ آقا علیہ السلام کے لیے ہو یا دیگر انبیاء کرام ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انبیاء کرام سے تخاطب ہے اس کے اندر کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ قرآن پاک کے ان کے ترجمے کے اندر نہیں ملتا، نہ ترجمے میں نہ دیگر تفاسیر وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں مقام رسالت کی طرف بڑھتے جیسے آپ کچھ آیت بیان فرمائیں گے، ہم ابھی چونکہ آپ نے مقام الوہیت کا ذکر کیا تو عشق رسول کا تقاضا رب تعالیٰ سے محبت بھی ہے نا، اور ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نظر آتا ہے کہ آپ اللہ پاک کی محبت میں ڈوبے رہا کرتے تھے۔ آپ کی عبادات کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ کا انداز ہے وہ یقیناً وہ قابل تقلید ہے۔ تو یہ جو آپ نے ذکر کیا قرآنی آیات میں وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہے اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ پاک اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ رب تعالیٰ کے لیے وہ لفظ جس میں ایک معنی کی خرابی تھی وہ بھی نہیں لے کر آئے۔ جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ کیا رب تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال کر سکتے ہیں، اللہ میاں، تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ میاں کا لفظ استعمال، اگرچہ میاں کے اچھے معنی بھی موجود ہیں مگر کچھ ایسے معنی بھی ہے کہ جو لوگوں میں اچھے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات، کیونکہ لفظ اللہ آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے، آپ نے بھی کیا ہوا، اس میں جلالت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اسم لذات الواجب الوجودی المستجمعی لجمعی صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کا جامع ہو اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے عیب و نقص والا کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں پر تھوڑی سی کجی بھی آ جائے اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی جو ہے نا وہ دور رکھا۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے میاں والی مثال دی، ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ حالانکہ ان کے اچھے معنی بھی موجود تھے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا لفظ ہے جس کے 4 معنی اچھے ہیں، ایک معنی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ خرابی آ جاتی ہے، اس میں کچھ کجی ہے، اس کے اندر کوئی جھول وغیرہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اس سے یہ معنی مراد لے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا اور آقا علیہ السلام کے مقام مرتبہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اور اس طرح یہ مکر والی جو آیت ہے اس کے اندر جب مکر کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کا جو معنی بیان کیا گیا، کہا کہ وہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور مکر کرنے والے وہ لوگ ہیں، کافر ہیں۔ کافر ہیں۔ اب یہاں پر یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، یہاں پر لفظی ترجمے اور بھی کئی سارے مل سکتے تھے، لیکن یہاں پر ترجمہ وہ کیا جس میں شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا، مقام رسول کو بھی پیش نظر رکھا، اور سامنے جو لوگ تھے، جو بدبخت قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی بدبختیوں کو بھی سامنے رکھا اور اسی حساب سے ترجمہ فرمایا۔ ایمان تو کیوں پریشان گئے رہ گئے بری کو